دنیا میں میرا پہلا شاندار کارنامہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں آنے کے بعد میرا سب سے پہلا کارنامہ نہایت شاندار اور نتیجہ خیز رہا، اور جس کی نقل کرنے پر آج تک اولاد آدم میرا میرا من مانا نتیجہ حاصل کر رہی ہے۔ آدم کے ہاں سب سے پہلے ایک لڑکا قابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی اقلیمہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے حمل میں ایک لڑکا حابیل اور ایک لڑکی لبودہ پیدا ہوئی۔ جب دونوں پل کر جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا: اے آدم، یہ بچے جوان ہو گئے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دو، اس طرح کہ قابیل کے ساتھ لبودہ کو اور حابیل کے ساتھ اقلیمہ کو بیاہ دو، یعنی دوسرے تمام لڑکے حابیل کے ساتھ پہلے حمل کی لڑکی اقلیمہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دو۔ آدم نے یہ حکم خداوندی سن کر اپنی اولاد کو جمع کیا اور انہیں بھی بتا دیا، سب خوش ہو گئے۔ لیکن قابیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے کہا: اس سے میری حق تلفی ہے، اقلیمہ نہایت حسین اور عقیل لڑکی ہے، میری توام ہے، لہٰذا اس پر میرا حق ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری توام کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ اول تو آدم علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسا حکم خدا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن قابیل کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ تب مجبوراً آدم علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی۔ یکایک ان کے جی میں ایک ترکیب آ گئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ ان کے دل سے کسی نے کچھ کہا ہے اور کوئی خاص ترکیب بتائی ہے۔ آدم نے ایک دن پھر اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ قابیل، اگر فیصلہ خداوندی پر عمل کرنے کا وعدہ کریں تو میں پروردگار سے دوبارہ فیصلہ منگوا سکتا ہوں۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ کوہ طلا پر حابیل اور قابیل اپنی اپنی طرف سے قربانیاں لے جا کر رکھیں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے اسی کے ساتھ اقلیمہ کی شادی ہو۔ قابیل یہ سن کر بولے: قربانی کی منظوری کس طرح سمجھ میں آئے؟ آدم علیہ السلام اول تو بہت سکٹائے، لیکن فوراً انہیں القا ہوا اور انہوں نے بتایا کہ جس کی قربانی قابل منظور ہوگی وہ یا تو آسمان پر اٹھا لی جائے گی یا آگ آئے گی اور اس کو جلائے گی، اور جس کی قربانی نامنظور ہوگی وہ مستور پہاڑ پر رکھی رہ جائے گی۔ دونوں لڑکوں نے اس ترکیب کو پسند کر لیا اور قربانی دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ چنانچہ اگلے دن صبح حابیل کی طرف سے ایک بکری اور قابیل چونکہ زراعت پیشہ تھے ان کی طرف سے کچھ گندم غلہ پہاڑ کی چوٹیوں پر علیحدہ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر میں ایک شعلہ آتشی آسمان سے آیا اور حابیل کی قربانی پر چھا گیا۔ قربانی کی بکری راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ حال دیکھ کر قابیل کو بے حد غصہ آیا۔ آدم بولے: اے قابیل، اب تو تم کو یقین آیا کہ پروردگار اقلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ چاہتا ہے۔ قابیل اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے بولے: جی ہاں، ہونے کو تو ہو گیا، لیکن قابیل کے دل میں حسد کی آگ بری طرح جل اٹھی۔ فیصلہ خداوندی کے سامنے اعتراض کی کیا مجال تھی؟ ناچار اپنے کام میں مصروف ہو گئے، مگر اقلیمہ کے معاملہ میں شکست کا خیال انہیں ہر وقت ستاتا تھا۔ دنیا کا پہلا قتل۔ ایک دن میں نے سوچا کہ قابیل کے دل میں حسد کی جو آگ جل رہی ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کا یہ بہترین وقت ہے۔ چنانچہ میں نے انسان کی سی صورت بنائی اور قابیل کے پاس پہنچا۔ اول تو مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن میں نے تھوڑی دیر میں ان کی حیرت دور کر دی اور کہا کہ میں تمہارا خاص ہمدرد ہوں اور تمہارے سب حالات جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ سخت ناانصافی کی گئی ہے۔ دراصل اقلیمہ پر تمہارا حق ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا اور سب نے مل کر تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ قابیل نے پوچھا: اے مرد بزرگ، کیا کوئی ایسی تدبیر ہے کہ میں اپنا حق حاصل کر سکوں؟ میں نے جواب دیا: ایسی تو کوئی ترکیب نہیں ہے، البتہ اگر تم اپنے رقیب حابیل سے بدلہ لینا چاہو تو بہت آسانی سے لے سکتے ہو۔ در حقیقت تمہیں اپنے دشمن سے ضرور انتقام لینا چاہیے۔ قابیل بولے: میں تو کوئی ترکیب نہیں جانتا، اس طرح بدلہ لیتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی سنجیدگی سے جواب دیا کہ تم نادان ہو، یہ طریقہ کس طرح سمجھ سکتے ہو؟ اور میں تمہیں بتاؤں۔ قابیل اپنی بکریاں چرانے پہاڑ پر گیا ہے۔ اس کا دستور یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر تھوڑی دیر گھومتا ہے
اور پھر پہاڑ پر کسی جگہ لیٹ کر سو جاتا ہے۔ تم اس کی طاق میں رہنا۔ جب حابیل سو جائے تو اس پر بڑا پتھر دے مارنا، بلکہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ قابیل میرے ساتھ ہو لیے۔ پہاڑ پر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ حابیل غالباً سو رہا۔ میں نے قابیل کو اشارہ کیا، وہ چپکے سے آگے بڑھا اور میری ہدایت کے مطابق قریب سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کی طرف لڑکا دیا۔ حابیل دوسرا سانس بھی نہ لے سکے اور لڑکتا ہوا پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا پڑا۔ اس کی روح کف سے انصری سے آزاد ہو چکی تھی۔ آن میرا دل نے کہا، یہ دنیا کا پہلا قتل ہے اور میری کامیابی کا اچھا شگون ہے۔ یہ سوچتا ہوا میں قابیل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل نے سوچا کہ اگر یہ لاش اسی طرح پڑی رہی تو راز فاش ہو جائے گا، لہٰذا اس کو کسی جگہ چھپا دینا چاہیے۔ وہ اسی فکر میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑتے لڑتے زمین پر گرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو ٹھونگے مار مار کر لاک کر دیے اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر مردہ کوے کو اس کے اندر دفن کر دیا، اوپر سے پھر وہی مٹی ڈال کر جگہ کو برابر کر دیا۔ چنانچہ قابیل نے بھی کوے کی ترکیب پر عمل کیا اور زمین کھود کر حابیل کا جسم دفن کر دیا۔ اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ کوہ انسان سے بہتر ہے اور اس کا استاد ہے، ساری دنیا والے میرے پیچھے پڑ جائیں اور ہزاروں لاکھوں کوسنے لیں، مگر اتنا نادان نہیں ہوں کہ ناحق اپنی باتیں ظاہر بھی کر دوں اور پھر کوسنے بھی کھاؤں۔ اس کے علاوہ ایسی ہی کیا کم عزت افزائی ہوتی ہے کہ اور بھی مصیبت مول لے لو۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اپنا خاموش مشن جاری رکھوں اور جب تک اولاد آدم زندہ ہے اپنا کام کرتا رہوں۔ خیر یہ تو عمر بھر کا قصہ ہے، چلتا ہی رہے گا، اسے چھوڑیے اور اصل مطلب پر آئیے۔ قابیل اپنے انتقام کی آگ کو حابیل کے خون سے بجھا کر فرار ہو گئے اور سیدھے یمن پہنچے اور یہاں بھی وہی زراعت کا کام پھیلا دیا۔ مذہب آتش پرست اور اس کی وجہ تسمیہ۔ قابیل یمن میں نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ ایک دن ایک زاہد کی صورت میں نیاز مند ان کے پاس پہنچا اور اپنا مطمئن تعارف کرانے کے بعد عرض کی، جناب والا، آپ کو معلوم نہیں کہ قابیل سے جو آپ نے قربانی کی شرط کی تھی اور حابیل کی قربانی منظور ہو گئی تھی، اس کا اصلی راز کیا ہے؟ قابیل نے حیرت سے پوچھا، کیا راز ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا، دراصل حابیل آگ کی پرستش کرتا تھا۔ جب کبھی اسے موقع ملتا تو خفیہ طریقہ سے آگ پوجتا۔ چنانچہ آگ کا دیوتا اس پر مہربان تھا اور ایسی حالت میں یہ کیوں کر توقع ہو سکتی تھی کہ وہ قابیل کی قربانی منظور نہ کرتا۔ تم اس کے لیے غیر تھے کیونکہ تم نے آج تک آگ کو سجدہ نہیں کیا، تم نے ناحق یہ شرط قبول کی۔ اگر تم حابیل کے راز سے واقف ہوتے تو کبھی اس شرط کو منظور نہ کرتے۔ میں جانتا ہوں قابیل تم نہایت ہوشیار اور عقل مند ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت ہی نیک ہو، مگر افسوس ہے اس نیکی نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ اگر تمہارے والد قابیل کی طرح بھی تمہیں بھی آتش پرستی کا راز سکھا دیتے، تمہیں نقصان نہ پہنچتا۔ دراصل آگ کا دیوتا ہی ہم سب کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے کامیابی دے اور جسے چاہے ناکام کرے۔ دنیا کے بے شمار خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ اپنے محبت کرنے والے پجاریوں کو مالا مال کرتا ہے۔ اگر تم چاہو تو دنیا میں اور آخرت میں نہایت اچھا رتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ قابیل نے جوش و مسرت میں پوچھا۔ میں نے کہا، وہ اس طرح کہ تم بھی حابیل کی طرح آگ کے دیوتا کو اپنا رہبر مان کر اس کی عبادت کیا کرو، اور ہو سکے تو اپنی مختصر قوم میں بھی اس رواج کو پھیلا دو تاکہ ہر شخص راحت کی زندگی بسر کرے۔ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے والد کی اولاد بہت کافی پھیل چکی ہے۔ اگر تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہو تو سب کو اچھی طرح بتاؤ تاکہ آئندہ کسی وقت ان میں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ سب غلط اور بن دیکھے خدا کو چھوڑ کر آگ کے دیوتا کو سب کچھ مان لیں اور گزشتہ گناہوں کی اس کے سامنے توبہ کر لیں تو یقین ہے کہ وہ خوش ہو کر تم سب کو مالا مال کر دے گا اور تم سب کی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی۔ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا یہ وار بھی کارگر پڑا اور میاں قابیل کو اپنے مستقبل شاندار نظر آ رہے ہیں۔ بیچارے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے مشورے پر خود بھی عمل شروع کر دیا اور اپنے بھائی بندوں میں بھی آتش پرستی کا رواج پھیلایا، جو کسی نہ کسی صورت میں آج تک قائم ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ قیامت تک رہے۔
بلکہ امید ہے کہ اس کو بڑھانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ مذہب اسلام نے میرے مشن کو ضرورت سے زیادہ نقصان دیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ میں بھی اپنی تمام قوتیں اسلام کو ختم کرنے میں صرف نہ کروں۔ بعض دفعہ مجھ سے پوچھا گیا میں زیادہ تر مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہوں۔ میرے پوچھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ مجھے بھی تو اسلام نے ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ میرا مشن پوری طرح قائم تھا، ہر حکومت میری حکومت تھی، زمین کے چپا چپا پر میں اور میری امت اپنا کام کر رہی تھی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ تھی کہ شیطان ہے کیا بلا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے اور میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مشن کو دن دنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ خدا جانے یہ اسلام کہاں سے آ کودا، بیٹھے بٹھائے مجھے اس طرح کی پریشانی میں پھنسا دیا۔ لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ شیطان سے بچو، شیطان سے پناہ مانگو، یہ کرو وہ کرو۔ دنیا جانتی ہے اسلام کی ذرا ذرا تعلیم صرف اس لیے ہے کہ میرا مشن خراب کیا جائے۔ اسلام سے اگر کوئی پوچھے کہ تم کیوں آئے، تمہاری کیا ضرورت تھی، تو جواب دیتا ہے کہ میں دنیا کو سیدھا راستہ بتانے آیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے صرف مجھ سے دشمنی ہے اور محض میری وجہ سے اسلام آیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسلام صرف اسی لیے آیا ہے جسے میرا مشن پسند نہ تھا۔ میری کامیابیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس طرح حکومت کر رہا ہوں اور دنیا والے کس طرح میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ آخر اس سے نہ رہا گیا، حسد کے مارے آپے سے باہر ہو گیا اور میدان میں آ کودا۔ اب کوئی اس سے یہ پوچھے کہ دوسروں کو رکابت اور حسد سے منع کرتا ہے لیکن خود ایسا کیوں کرتا ہے؟ عقل سلیم رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام نے زیادہ تر مجھے برا بھلا کہا، اپنے پیروں کو سمجھاتا ہے تو بھی بات بات پر میرا نام لیتا ہے، کسی سے کوئی عبرت انگیز قصہ بیان کرتا ہے تب بھی قدم قدم پر میری مثال بیان کرتا ہے۔ آپ ہی بتائیے میں کب تک صبر کروں؟ مجبوراً میں نے بھی اپنے وقت کا بیشتر حصہ مسلمانوں پر صرف کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ مجھے ذرا ذرا سی بات میں بدنام کرتا ہے تو پھر میں کیوں چھوڑ دوں؟ یہ اپنا کام کر رہا ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، نتیجہ جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی کوششوں سے آدم ذات کو بھٹکانے کے لیے آتش پرستی کا طریقہ ایجاد کیا تاکہ یہ قوم اپنے صحیح راستہ سے بہک جائے اور خوب ٹھوکریں کھائے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آتش پرستی کے واقعہ کو انسانی مورخوں نے ایک دوسرے طریقے سے مشہور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آتش پرستی کی ابتدا قابیل کے زمانہ میں نہیں بلکہ نمرود کے زمانہ میں ہو۔ چنانچہ انسانی مورخین لکھتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا اور آگ نے باہدایت خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا تو شیطان نے یعنی میں نے یہ مشہور کر دیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام خفیہ طور پر آگ کی پرستش کرتے تھے اس وجہ سے آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ ان مورخین کا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ شہرت آتش پرستی کو کامیاب بنانے کے لیے دی تھی۔ بعض مورخین اس سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے ایک یہ بات پیدا کر دی، ان کا خیال ہے کہ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام کشتاسب تھا۔ اس کے زمانہ میں ایک شخص مسلم زردشت پیدا ہوا، اس نے 26 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کر کے ایک کتاب تصنیف کی اور اس کا نام شوش رکھا اور ظاہر کیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ لوگ جوک در جوک اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس کتاب آتش پرستی کو مذہب کی بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو شوشی کہتے تھے، چنانچہ آج بھی مجوسی قوم میں زردشت کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ زردشت کا نام بعض مورخین نے زرتشت لکھا ہے۔ شوشی کا لفظ غالباً زمانہ کے ساتھ بگڑتے بگڑتے مجوسی بن گیا۔ مذہب بت پرستی اور اس کی وجہ تسمیہ۔ مذہب آتش پرستی کی کامیاب ایجاد کے بعد مختلف اسکیموں پر میں عمل کرتا رہا۔ کئی معرکہ کی کامیابیاں میسر آئیں، جن میں سب سے زیادہ مفید اور خاص کامیابی مجھے وہ ہوئی جو ادریس علیہ السلام کے زمانہ پیغمبری کے بعد میسر آئی اور جس کی یادگار آج تک قائم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ آسمان پر جانے اور وہاں سکونت اختیار کرنے سے پہلے دنیا میں ان کا ایک بہت ہی گہرا دوست تھا جسے ادریس علیہ السلام سے بہت محبت تھی اور اسی محبت کے ساتھ عقیدت کا جذبہ بھی حد کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا ادریس کے پردہ میں خدا بول رہا ہے۔ اگر ایک آدھ گھنٹہ کے لیے بھی ادریس بھی کہیں ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو فراق کی شدت سے بے تاب ہو جاتا تھا۔ باوجود حضرت ادریس کی نصیحتوں کے وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میرے لیے تو سب کچھ ادریس ہے۔ اس جنون کی مثال
اکثر آج کل بھی مل جاتی ہے۔ بعض گمراہ مسلمان آج بھی یہ شعر پڑھتے ہیں: اللہ کے پلہ میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلہ میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے۔ یہی کیفیت اس شخص کی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی محبت میں خدا کو بھولے جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ادریس مستقل سکونت کے لیے یکایک آسمان پر جانا پڑا تو بیچارہ بے تاب ہو گیا، اور اس کے چلے جانے کے بعد دن رات آہوازاری کے سوا اس کا کوئی کام نہ تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک سنجیدہ آدمی کی صورت بن کر اس شخص کے پاس پہنچا۔ اول تو اس سے سارا ماجرا سنا اور اس کے نہایت مدبرانہ انداز میں اس سے کہا: یہ بھی کوئی مشکل کام ہے جس کے لیے روتے ہو؟ اگر تمہیں اپنے درد کا علاج ہی کرنا ہے تو میں بتا دوں گا۔ اس شخص نے بڑی خوشامد کے ساتھ مجھ سے وہ ترکیب پوچھی۔ میں نے کہا: پہلے یہ بتاؤ کہ تم ادریس کی زیارت ہی کرنا چاہتے ہو، یا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پچکار تمہارے سر پر ہاتھ بھی پھیریں؟ اس نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت انہیں دیکھتا رہوں، چاہے وہ مجھ سے بات نہ کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، البتہ ان کی نورانی صورت ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں نے کہا: اس کی تو ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ اس شخص نے نہایت حیرت سے دریافت کی۔ میں نے کہا: اگر تم اجازت دو تو میں ادریس کی شکل سے بالکل مشابہ ایک شبیہ بنائے دیتا ہوں، جس میں سر منہ فرق نہ ہوگا، بالکل یہ معلوم ہوگا جیسے ادریس علیہ السلام بیٹھے۔ اس شبیہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا تمہارے قلب کو سکون رہے گا، بلکہ اگر تمہارا عقیدہ کامل ہوگا تو اس شبیہ میں دوبارہ حضرت ادریس علیہ السلام آ جائیں گے اور تم سے ہر وقت باتیں کیا کریں۔ فراق کا مارا ہوا دوست اپنے محبوب کی زیارت کے شوق میں ہر قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا: اے نبی، میں تمہارا بہت ممنون ہوں اگر تم میرا یہ کام کر دو۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ میں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ پتھر کی ایک ایسی شبیہ تیار کر دی جس پر پوری طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا دھوکہ ہوتا۔ اس وقت وہ شبیہ جسمان یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست نے دیکھی تو پھڑک اٹھا اور بے تابانہ کھڑے ہو کر اسے چومنے لگا، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی اپنی پیشانی اس کے پیروں پر رکھ دی۔ بڑی دیر تک اس کا جوش محبت کام کرتا رہا۔ ادھر میری تدبیر ناکام کر رہی تھی، ادھر بت پرستی کی ابتدا اپنے حسین پیدائش پر الگ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یکایک دونوں قریب ہو گئیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئیں، اور دیکھتے دیکھتے بت پرستی کی ابتدا والے سب سے پہلے بت پرست کے وجود میں اندھی عقیدت کا جوش بن کر سما گئی۔ یہ میرا وہ شاندار کارنامہ تھا جو بت پرستی کی صورت میں آج تک موجود ہے۔